السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جیل سے رہائی پر سپریم کورٹ کا اب فیصلہ آ چکا ہے اور جیلر کو عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کے لیے جو آرڈرز ہیں وہ مل چکے ہیں، وہ پیپر اب عدالت میں آ چکے ہیں۔ سپریڈنٹ جیل جو ہے ان کو اب اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ بنی گالہ اور زمان پارک میں اس وقت ایک الگ انوائرمنٹ ہے۔ وہ خبر جو میں نے 3 دن آپ کو پہلے دی تھی اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ریسنٹ کیا اپڈیٹ ہیں؟ عمران خان کا یہ جو کیس ہے، اس کیس میں عمران خان جو ہے ان کی رہائی اب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ مکمل کر لی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ آرڈر کیسے جاری کیا گیا، ایک ایک چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پوری کلیئرٹی آپ کو آ جائے گی کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں۔ کامنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اچھا، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے اور اڈیالہ جیل کے جو جیلر حکام ہیں ان کو عدالت کی جانب سے ایک آرڈر موصول ہوا ہے۔ ضمانتی جو مچکلے ہیں وہ اب جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اور عمران خان جن کو بیسیکلی اب 2 کیسز میں، یعنی ان کے اوپر سائفر کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ ان کو ضمانت دے چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو اس کیس میں ضمانت ملی تھی۔ اب اس کے اوپر عمل درآمد کا وقت شروع ہو چکا ہے اور جو اڈیالہ جیل میں جج ہیں جو ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کا کہہ دیا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے اوپر جو دوسرے 2 کیس ہیں ان میں بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو بات میں نے آپ کو 3 دن پہلے کہی تھی کہ اب عمران خان کو جیل سے نکالنے کا فیصلہ بیسیکلی ہو چکا ہے، وہ فیصلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو اب انصاف مل نہیں رہا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اب سپریم کورٹ سے انصاف چھین رہی ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کی لائیو ہیئرنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ کس زبردست طریقے سے عمران خان کے کیسز کو لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو کس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے۔ اور ان سب کے بیچ یہ سب کچھ کیسے ہوا، میں آپ کے سامنے پہلے خبر رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو اندر کی ایک خبر دوں گا کہ بیسیکلی یہ سب کچھ اب کیوں کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کے اوپر ہوائیں جو تبدیل ہونے کا ایک تاثر ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے اور کس حد تک یہ بیسیکلی افسانہ ہے۔ عمران خان کو سائفر کیس میں رہائی جو ان کی ہوئی تھی ضمانت کے اوپر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں ان کے ریلیز آرڈر جو ہیں وہ اب جاری کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد عمران خان کی جانب سے جو مچکلے ہیں وہ بھی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کو ضمانت ملتی ہے تو آپ کو عدالت میں یعنی جس چیز کے عوض یہ ضمانت دی جاتی ہے وہ آپ کو مچلکے جمع کروانے پڑتے ہیں، اور وہ مچلکے اب جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج جو ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ہیں انہوں نے یہ روبکار جاری کی ہے۔ روبکار بیسیکلی ریلیز آرڈر ہوتا ہے، مطلب کہ جیل سے نکالنے کے احکامات، اردو میں اگر ہم اس کو کریں۔ میں تو خود بڑی دیر پھنسا رہا اس میں، 2-3 لوگوں کو فون کر کے پوچھا کہ یار یہ روبکار کیا ہے، روبکار جاری کی،
تو ان سے معلوم ہوا کہ جب کسی بندے کو جیل سے نکالا جاتا ہے، وہ جیلر جو حکام ہیں وہ خود نہیں کسی کو بھی نکال سکتے، اس کے لیے روپ کار جاری کرنی پڑتی ہے، جس کو انگلش میں آپ ریلیز آرڈرز، وہ آرڈرز جو ہیں وہ جیلر کو جب دیے جاتے ہیں، پھر اس مقدمے میں یا اس ضمانت کے اوپر جو بھی بندہ جیل میں ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ جیلر خود سپرنٹینڈنٹ کسی کو جیل میں نہ ڈال سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ اب یہ کیس جو سائفر کیس ہے، یہی سب سے بڑا کیس تھا جس میں عمران خان کو سب سے بڑی سزا دینی تھی، یعنی کہ عمر قید، اور یہاں تک بھی خبریں آئی تھیں کہ عمران خان کو اس کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پھانسی تک بھی دی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب یہ ریمارکس جج کی جانب سے آئے تھے، غریدہ فاروقی نے اس کو بڑا اٹھایا تھا کہ 14 سال سزا ہوگی عمران خان کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ لیکن یہ کیس جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا، اور جو اطہر من اللہ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو معصوم کہا تھا۔ اور یہ جو پورا کا پورا کیس تھا نا، جو ایک بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کیس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے لیے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خوف پھیلایا جاتا ہے کہ بھئی اس میں پھانسی ہو جائے گی، اس میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوف پھیلانا، ڈرانا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں کہ یار پتہ نہیں اب عمران خان کو کیا ہو جائے گا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کا فائدہ عمران خان ہی کو ہوا ہے۔ لوگوں کی جو سمپتیز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ کیس جو ہے یہ نیب میں ہے، اور عمران خان اب ان دونوں کیسز میں ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، اور ان کیسز میں جیسے ہی عمران خان کو ضمانت ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی نقول آج فراہم کر دی گئی ہیں۔ جیسے ہی یہ نقول اب فراہم کی گئی ہیں، توشہ خانہ میں ہوا عمران خان کو سزا 3 سال اور نااہلی، وہ سزا ہو گئی معطل۔ وہ جب سزا معطل ہو گئی تو اب عمران خان کو انویسٹیگیشن کے اوپر نیب نے اب عمران خان کو جیل میں بیسیکلی رکھا ہوا ہے۔ تو اس کی نقول چونکہ اب مل چکی ہے، اور آپ کو میں نے ایک خبر دی تھی جس کو بیسیکلی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ 15 جنوری کو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا جائے گا، اور یہ جو ان کا کلیم ہے اب اس میں صداقت نظر آنا شروع ہو چکی ہے ہمیں، کیونکہ اب 190 ملین پاؤنڈ جو ریفرنس ہے اس میں نقول فراہم کر دی گئی ہے، اور اب ان کیسز میں عمران خان کو ضمانت کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ پہلے 90 ڈیز ہوتا تھا، اب 14 دن ہوتا ہے۔ 14 دن کے بعد پھر اگین آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، وہاں سے آپ کو یعنی کہ جوڈیشل یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں قانونی پروسیجر کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہاں پر اب یہ جو بیسیکلی سائفر کیس تھا جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا ایک خوف پھیلایا جا رہا تھا، اس میں ضمانت، پھر اس میں ریلیز آرڈر جو ہیں یہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اندر کی خبر میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ مینٹلی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اب فلی کانفیڈنٹ ہیں، وکلا جو ہیں وہ فلی کانفیڈنٹ ہیں کہ 15 جنوری کو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے، اور اب ان کا نیکسٹ جو سٹیشن ہے وہ بنی گالہ رکھا جائے یا پھر زمان پارک ان کو لایا جائے گا، اور وہاں پر وہ سٹے کریں گے۔ اس کے اوپر بھی ڈسکشنز جاری ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹ جاری کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ 24 گھنٹے میں یہ ٹکٹس جاری ہوں گے۔ لاہور سے ایک بہت بڑی خبر ہے، جمشید چیمہ اور نصرت جمشید چیمہ دونوں اب واپس پاکستان تحریک انصاف میں آ چکے ہیں، اور ایسی خبریں مزید آئیں گی۔ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ 25 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو واپس پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں
اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ 2 جو لوگ ہیں، میں نے اس وقت آپ کو 2 لوگوں کا بتایا تھا کہ یہ نہیں جوائن کریں گے، لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اب جوائن کر لیا ہے۔ نصرت جمشید چیمہ کی بڑی کلوزنس ہے عمران خان کے ساتھ۔ جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا اس وقت یعنی حراست میں عمران خان نے جس بندی سے بات کی تھی، فون کے اوپر اپنا میسج ڈیلیور کیا تھا، وہ نصرت جمشید چیمہ ہی تھیں، اور اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کے لیے، جسے وہ کہتے ہیں کہ پہلا قطرہ یا پانی کا پہلا قطرہ، وہ اب گر گیا ہے، اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک کے بعد ایک جو لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف جو پریس کانفرنسز کر کے بھاگے تھے وہ واپس آئیں گے، اور عمران خان صاحب اگر جیل سے آ جاتے ہیں جنوری، اگین یہ ایک کلیم ہے اور اس میں امید ہے، دیکھو لاجیکلی قانونی طور کے اوپر تو یہ کنفرم ہے، وہ تو آج عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے، لیکن چونکہ چیزیں اتنی سیدھی بھی نہیں ہیں، اتنی سادہ بھی نہیں ہے، تو اگر 15 جنوری کو وہ واپس جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو کسی نہ کسی حد تک پاکستان میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے کسی نہ کسی حد تک تھوڑی سی وہ بچ جائے گی کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو جیل سے نکال دیا گیا ہے، کل ہم بھی انٹرنیشنل میڈیا میں منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ دڑا دڑ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، جو ڈسکریج ہو گئے تھے، وہ ان کی واپسی سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز میں ضرور ہوگا۔ جب لیڈر آپ کا باہر ہوتا ہے، وہ آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے، لوگوں کو اس سے ملنے کی آزادی ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہوتے ہیں۔